جی کوئی ساتھی پڑھ لے عبارت جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن حکم الحقیقۃ والمجاز استحالة اجتماعهما مرادین بلفظ واحد كما استحال ان يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعاريا في زمان واحد. ولهذا قال محمد في الجامع لو ان عربيا لا ولاء عليه اوصى بثلث ماله لمواليه وله معتق واحد فاستحق النصف كان النصف الباقي مردودا الى الورث ولا يكون لموالي مولاه لان الحقيقه اريدت بهذا اللفظ وبطل المجاز. انما عمهم الامان فيما اذا استأمنوا على ابنائهم ومواليهم لان اسم الابناء والموالي ظاهرا يتناول الفروع لكن بدل العمل به لتقدم الحقيقة فبقي مجرد الاسم شبهة في حكم الدم وصار كالإشارة إذا دعا بها الكافر إلى نفسه يثبت بها الأمان بصورة المسالمة وإن لم تكن ذلك حقيقة. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ومن حکم الحقیقت والمجاز، اور حقیقت اور مجاز کے حکم میں سے ہے یہ بات استحالۃ اجتماعہما، کہ ان دونوں کا اجتماع محال ہے، نہ ممکن ہے مرادین الگ الگ دونوں مراد لے کر بلفظ واحد ہی کے لفظ کے ساتھ. کما استحال، جیسا کہ محال ہے ان یکون الثوب الواحد، کہ ہو ایک کپڑا علی اللابس سے پہننے والے پر ملکن و عاریتاً، ملکیت کے طور پر بھی اور عاریت کے طور پر بھی، فی زمان واحد ایک ہی زمانے میں. ولہذا، اور اسی وجہ سے قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا فی الجامع، جامع کبیر میں، لو اگر ان عربیا، جیسے کوئی عربی ایسا لا ولاء علیہ، جس پر کوئی ولا نہ ہو، اوصى بثلث مالہ، وصیت کرتے اپنے ایک تہائی مال کے لیے موالیہ، اپنے موالی کے لیے، وَلَهُ مُعْتَقٌ واحد، اور اس کا ایک آزاد کردہ غلام ہو، فاستحق النصف، تو وہ آزاد کردہ غلام وہ وصیت کے ایک تہائی کے نصف کا مستحق ہو جائے گا. کان الباقی مردودا الی ورثہ، جو باقی ہوگا اس کو لوٹایا جائے گا اس کے ورثہ کی طرف. ولا یکون لموالی مولاہ، اور اس کے آزاد کردوں کو نہیں ملے گا. لأن الحقیقت، اس لیے کہ حقیقت جو ہے اریدت بہذا اللفظ، اس کا ارادہ کہ اس لفظ کے ساتھ فبطل المجاز، تو مجاز کیا ہو گیا؟ باطل ہو. وانما، سوائے اس کے لیے عمہم الامان، امان عام ہوگا ان کو، فیما، اس صورت میں، اذا استأمنوا، جب وہ امان طلب کرے، علی ابنائہم، اپنے ابناء پر، و موالی، اپنے موالی کے لیے. لأن اسم الابناء، اس لیے کہ ابناء کا جو نام ہے، والموالی، اور موالی کا جو نام ہے، ظاہراً، ظاہری طور پر، یتناول الفروع، یہ فروع کو شامل ہوتا ہے. لیکن بطل العمل به، عمل اس کے ساتھ باطل ہو گیا، تقدم الحقیقت، حقیقت کی مقدم ہونے کی وجہ سے. بقی مجرد الاسم شبہتاً، فرماتے ہیں کہ صرف نام میں جو ہے نا، خالص نام میں شبہ باقی رہ گیا، فی حقن الدم، خون کو محفوظ کرنے میں. وصارا، یہ ہو گیا کل اشارت، اشارہ کی طرح. اذا، جب دعا بها الکافر، اس کے ساتھ وہ بلائے کافر کو، الی نفسی، اپنی نفس کی طرف، یثبت بها الامان، تو اس کے ساتھ امان ثابت ہو جائے گا، لصورت المسالمت، صلح کی صورت کی وجہ سے. وَإِن لَّمْ تَكُنْ ذَلِكَ حقیقت، اگرچہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا.
حقیقت اور مجاز کا حکم ہم پڑھ رہے تھے، اس حوالے سے گفتگو عرض کی جا رہی تھی۔ تو فرمایا کہ حقیقت اور مجاز کے حکم میں سے یہ بات بھی ہے کہ استحالۃ اجتماعہما، کہ ان دونوں کا اجتماع، ان دونوں کا جمع ہونا محال ہے، ناممکن ہے، مرادین الگ الگ مرادوں کے ساتھ، الگ الگ مراد لے کر دونوں الگ الگ مراد ہو، بلفظ واحد، ایک ہی لفظ کے ساتھ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہو، ایک ہی زمانے میں ایک ہی لفظ سے حقیقت بھی مراد ہو اور مجاز بھی مراد ہو، تو یہ درست نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ ہمارے حضرات، اور اسی طرح شوافع میں سے جو محققین ہیں وہ عام متکلمین، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کو ایک لفظ کے ساتھ الگ مراد، یعنی حقیقت الگ مراد ہو، مجاز الگ مراد ہو، یہ مراد لینا درست نہیں ہے، یہ ممتنع ہے لغوی طور پر۔ جبکہ عام شوافع اور جبائی اور عبد الجبار معتزلی یہ فرماتے ہیں کہ اگر عقلاً ایسا کرنا ممتنع نہ ہو تو اس صورت میں پھر ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مجاز الگ الگ مراد لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولا مستم النساء، اب اس کا حقیقی معنی ہے ملامست بالید، ہاتھ لگانا، ہاتھ کے ساتھ ٹچ کرنا، یہ حقیقی معنی ہے۔ اور مجازی معنی کیا ہے؟ جی، جمع کرنا، ٹیوشن پڑھانا۔ اب یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، حقیقت اور مجاز۔ کہ دوسری کارروائی بھی ہو رہی ہو اور ہاتھ کے ساتھ ٹچ بھی کیا جا رہا ہو۔ جٹ طیارہ بمباری بھی کر رہا ہے اور ہاتھ بھی لگا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے ایسے جمع کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر عقلاً یہ ممتنع ہو تو اس صورت میں پھر دونوں کو جمع نہیں کر سکتے، وہ حضرات فرماتے ہیں۔ مثلاً فعل امر جو ہے نا،
فعل امر آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وجوب ہے، وجوب میں حقیقت ہے۔ اور مجازی معنی اس کے بہت سارے مجازی معنی ہے کہ اس کا تحدید بھی ہے۔ تو وجوب اور تحدید کو جمع نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ وجوب کا مطلب کیا ہے کہ مامور بھی کو کیا کرنا ہے اور کرنے میں ثواب ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور تحدید کا معنی کیا ہے کہ مامور بھی سے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا بچنا ہے، وگرنہ کرنے پر کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ تو یہ دو کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ لفظ سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، یہاں پر مرادین، مرادین ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرادین کا لفظ کیوں ہے؟ مرادین تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ کہہ کر ان دونوں کے جو اجتماع کا احتمال ہے نا اس کو خارج کر دیا کہ اجتماع کا احتمال جو ہے نا وہ تو جائز ہو سکتا ہے، احتمال تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقتاً جمع نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ کر عمومی مجاز کو نکال دیا، خارج کر دیا۔ کہ عمومی مجاز مراد لیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے عمومی مجاز کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ کا مجازی معنی لینا لیکن عام مجازی معنی لینا۔ عمومی مجاز میں کیا ہوتا ہے؟ عمومی مجاز کا ایک فرد حقیقت بھی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وہاں پر بھی حقیقت اور مجاز تو جمع ہو رہے ہیں کیونکہ ایک فرد حقیقت بھی ہے، لیکن حقیقت الگ سے مراد نہیں ہے، وہ طبعاً عمومی مجاز میں حقیقت شامل ہو رہی ہے، داخل ہو رہی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ تو مرادین کہہ کر عمومی مجاز کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ بلفظ واحد، یہ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی دو لفظ کہہ کر ایک سے حقیقت مراد لے دوسرے سے مجاز تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ درست ہے۔ جیسے کسی نے کہا قتلت اسدن، دو دفعہ کہا، پہلے جملے سے وہ مراد لے رہے ہیں کیا؟ اصلی اسد، شیر، حقیقی معنی مراد لے رہے ہیں۔ اور دوسرے جملے قتلت اسدن سے وہ مراد لے رہے ہیں مجازی معنی رجل شجاع۔
تو یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ البتہ اگر وہ کہتا ہے قتل تو اسدن، ایک دفعہ کہتا ہے اور اس سے اسد اور رجل شجاع دونوں مراد لیتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ فرماتے کما استحال ان یکون الثوب الواحد علی اللابس ملکا وعاریتا فی زمان واحد، جیسا کہ مستحال ہے، ناممکن ہے کہ ایک ہی کپڑا پہننے والے پر، لابس پر ملکن بھی ہو اور عاریتن بھی ہو ایک ہی زمانے میں۔ جیسے ایک کپڑا پہنا ہو کسی نے، ملکن بھی وہ کپڑا ہو اور عاریتن وہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حقیقت و مجاز کا اجتماع بھی الگ الگ مراد لے کر یہ لفظ سے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مملوک کپڑا وہ ہوتا ہے جس پر انسان کی کیا ہو، اپنی ملکیت ہو، اور عاریتن کپڑا وہ ہوتا ہے جو کسی اور سے لیا ہو، اس پر کسی اور کی ملکیت ہو، اس کی نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو ایک کپڑا ایسا ہو، اس کا مملوک بھی ہو، اس کا مملوک بھی نہ ہو، ایک ہی زمانے میں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو تشبیہ دی ہے اس میں لفظ جو ہے نا، لفظ یہ بمنزلہ لباس کے ہے اور معنی بمنزلہ لابس کے ہے، پہنے والا، اور حقیقت جو ہے نا یہ ثوب مملوک کی طرح ہے، اور مجاز یہ ثوب مستعار کی طرح ہے۔ اچھا، لیکن یہ نظیر ہے، مثال نہیں ہے۔ یہ جو کپڑے والے مثال دی، نظیر ہے، مثال نہیں ہے۔ نظیر کا من کل الوجوہ مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ مثال کا ممثل لہو کے مطابق، من کل الوجوہ ممثل لہو کے مطابق ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے یا محذوف ہے آگے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ بعض لوگوں نے اس پہ لمبی بات کی ہے کہ وہ جو ہے نا کسی کو جو ہے نا عاریتاً کپڑا جو ہے وہ کسی نے دیا، پھر اس سے لیا رہن کے طور پر، یہ وہ لمبے جوڑے بات، اس کی ضرورت نہیں، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ فرماتے ولہذا، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع مستحیل ہے، محال ہے۔ اسی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں کہا ہے کہ لو ان عربیا، کہ اگر کوئی عربی ہو لا ولاء علیہ، جس پر کوئی ولا نہ ہو،
اچھا، تو لا ولاء علیہ یہ عربین کی تاکید کے لیے ہے. کہ عربی جو ہوتا ہے خالص عربی، اس پر ولاء العتاقہ اور ولاء الموالات یہ ثابت نہیں ہوتا. ولاء العتاقہ اس لیے نہیں ثابت ہوتا کہ ولاء العتاقہ تو اس کے لیے ثابت ہوتا ہے نا جو کیا ہو پہلے غلام کے لیے، اور جو عرب ہوتے ہیں خالص عرب، خاص کر جو مشرک، تو ان کو غلام نہیں بنایا جاتا. ان کے لیے کیا ہے؟ یا تو اسلام یا تلوار. سمجھ آ گئی؟ مشرک اہل عرب کے لیے ان کے لیے قیدی بنانے 30 آپشن نہیں، غلام بنانے کا آپشن نہیں ہوتا. اس طرح ولاء الموالات بھی خالص عربی کے لیے ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ ولاء الموالات کیا ہوتا ہے؟ کہ ولاء الموالات ایک دوسرے کے لیے مدد کرنا، کہ آپ میری مدد کرنا مشکل وقت میں. سمجھ آ گئی؟ پھر وراثت کا تعلق قائم ہوتا ہے. تو عربی کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی تو آپس میں جو عرب قبائل ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، کسی اور کی مدد لینے کی ضرورت نہیں. اور بعض حضرات یہ کہا کہ لا ولاء علی کہہ کر اس سے عربی اہل کتاب کو خارج کیا. اس لیے کہ عربی اہل کتاب کو غلام بنایا جا سکتا ہے، قیدی بنایا جا سکتا ہے، لیکن عربی مشرک جو ہے نا اس کے لیے 30 آپشن نہیں، بس 2 ہی ہے، یا اسلام لے یا پھر جنگ، بس تلوار. تو فرمایا کہ کوئی عرب ایسا ہو جس پر کوئی ولا نہ ہو، یعنی اس کے لیے کوئی معتق نہ ہو جس نے اسے آزاد کیا ہو. ابھی ہم نے عرض کیا کہ عربی مشرک جو ہے اس کا معتق ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اس کو غلام بنایا نہیں جا سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے اس کا معتق بھی نہیں ہو سکتا. تو اب متعین ہو گیا کہ اس کا کیا ہوگا. اگر وہ وصیت کرتا ہے موالی کے لیے، کیا کرتا ہے؟ وصیت کرتے ہیں اپنے 1/3 مال کی. وصیت ہوتی ہے 1/3 مال میں، اس سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، اور 1/3 مال بھی باقی ماندہ، یعنی کچھ حقوق کہلاتے ہیں جو حقوق متقدمہ علی الارث ہوتے ہیں، جو وراثت کی تقسیم سے پہلے ترکے میں سے ادا کیے جاتے ہیں. پہلا حق ہے تجہیز و تکفین کا متوسط خرچہ نکالا جاتا ہے، کفن دفن وغیرہ ذالک کا دفنانے کا. البتہ اگر یہ کوئی خرچہ برداشت کر لیا اپنی طرف سے خوشی سے، جیسے بعض لوگ یہ خرچہ برداشت کرتے ہیں، تو پھر ترکے میں سے نہیں نکالیں گے. دوسرے نمبر پر جو ہے نا وہ قرض کی ادائیگی ہوتی ہے. اگر بیوی کا مہر ادا نہ کی اب تک، تو بیوی کا مہر بھی قرض بن جاتا ہے، وہ بھی نکالا جائے گا. پھر تیسرے نمبر پر وصیت کو نافذ کیا جاتا ہے لیکن باقی ماندہ ترکے تک. اب جتنے ترکہ باقی رہ گئے یہ حقوق ادا کرنے کے بعد اس کی 1/3 تک. مثلاً ایک شخص جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، اس کا ترکہ تھا 15 لاکھ، لیکن تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد 6 لاکھ اڑ گیا، 9 لاکھ رہ گیا. تو اب 9 لاکھ جو ہے نا اس کی 1/3 کا اعتبار کیا جائے گا، اس کا 1/3 3 لاکھ ہے.
پوری ترکے کا 1/3 تو 5 لاکھ ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، تو باقی ماندہ ترکے کی 1/3 تک وصیت نافذ کی جائے گی۔ اور وصیت جو ہے نا وہ غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے، اپنے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا، بیٹے کے لیے نہیں کر سکتا، بیٹی کے لیے نہیں کر سکتا، اپنے بیگم کے لیے نہیں کر سکتا، والد والدہ کے لیے نہیں کر سکتا، یہ سارے ذوی الفروض ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور جائز وصیت ہو، کوئی وصیت کر لے کہ میں مر جاؤں تو میرے مال سے پھر ایک سینما بنوا دینا، سمجھ آ کے، تاکہ لوگ وہاں پہ فلم دیکھیں گے، شوق سے آئیں گے، پھر وہاں شوق سے آ کر ان کو تبلیغ کریں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، تو اس نے وصیت کی، اس عربی نے اپنے موالی کے لیے 1/3 مال کی۔ اب عربی خالص ہے، اس پر کوئی ولا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا معتق تو نہیں ہو سکتا نا، اس کے معتق ہوں گے، آزاد کردہ ہوں گے، آزاد کنندہ نہیں ہوں گے۔ تو دیکھا گیا ایک ہی معتق تھا اس کا، بس۔ تو فرماتے ہیں کہ 1/3 مال کا آدھا اس معتق کو مل جائے گا، اور 1/3 مال کا جو دوسرا آدھا ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر ایک سے زائد ہو، مثلا 2 ہو، تو سارا کا سارا ترکہ ان دونوں کو مل جائے گا، آدھا آدھا آپس میں تقسیم کریں گے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا، لیکن آپ وہ کر نہیں رہے کثر نفسی کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، کہ کئی نظر بد نہ لگ جائے ہمیں۔ وہ ہے کہ موالی کی جمع ہے، اور یہاں جمع کا کم سے کم اطلاق 3 پر ہوتا ہے، یہاں پر اگر 2 بھی ہونا تو سارا ان کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جمع کا تو کم سے کم اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 پر ہوتا ہے، اگر 1 ہو تو آدھا مل رہا ہے، تو یہ کیسے؟ تو یہ سوال یقیناً آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وراثت میں جمع 1 سے اوپر کو کہتے ہیں۔ 1 سے اوپر جب ہوتے 2 تو وراثت کے اصول میں وہ جمع ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ سمجھ آگے؟ فرماتے ہیں ولا یکون لموالی مولاہ، اگر براہ راست اس کے آزاد کردہ موجود ہیں تو اس کے آزاد کردہ کے جو آگے آزاد کردہ ہوں گے ان کو اس وصیت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اس کے آزاد کردہ براہ راست جو ہے وہ ہے حقیقی معنی، اور ان کے آگے جو آزاد کردہ ہے وہ کیا ہے؟ مجازی معنی۔ تو اگر اس کی براہ راست اس کے آزاد کردہ کو بھی مل جائے اور اس کے جو آگے آزاد کردہ ہے ان کے آزاد کردہ کو بھی مل جائے، تو یہ کیا ہے؟ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، جا رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ صرف البتہ اگر براہ راست اس کے آزاد کردہ نہ ہو بلکہ اس کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ ہو،
یعنی موالی مولا ہو تو ہو، لیکن براہ راست اس کی موالی نہ ہو۔ تو پھر اس صورت میں مجاز معنی متعین ہوگا، پھر ان کو ہی ملے گا جو اس کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ ہے۔ اس لیے کہ پھر یہاں پر اس صورت میں تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم نہیں آ رہا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وَإِنَّمَا عَمَّهُمُ الْأَمَانُ فِيمَا إِذَا اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أَبْنَائِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ۔ یہاں سے ایک اعتراض ہے، اس کا جواب ہے کہ آپ حضرات فرماتے ہیں کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے۔ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کا یہ ضابطہ کیا ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ اگر کسی نے امان طلب کیا مثلا اپنے ابنا کے لیے، کیا کہا، آمنون علی ابنائنا، کہ ہمارے ابنا کو کیا کر دو، امان دے دو۔ یہ اپنے موالی کے لیے امان طلب کیا۔ اس طرح کا آمنون علی موالینا، کہ ہمارے موالی کو امان دے دو۔ یہاں پر ابنا جو ہے نا، براہ راست جو اولاد ہے انسان کی، ٹھیک ہے، تو ابنا اس کے لیے کیا ہے، حقیقت ہے، اور ابناء الابناء کے لیے یہ لفظ کیا ہے، مجاز ہے۔ اسی طرح براہ راست جو اس کی موالی ہے، تو موالی کا لفظ ان کے لیے تو کیا ہے، حقیقت ہے، اور موالی الموالی کے لیے کیا ہے، مجاز ہے۔ تو آپ حضرات کہتے ہیں کہ اس کے ابنا کو بھی امان حاصل ہوگا اور ابناء الابناء کو بھی۔ اسی طرح اس کے موالی کو بھی امان حاصل ہوگا اور موالی کو بھی۔ تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی تو ہے جمع بین الحقیقت والمجاز۔ اتنا سمجھ آ گیا کہ نہیں آئے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جناب والا، اصل میں جو ابنا کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ ظاہری طور پر فروع کو بھی شامل ہوتے ہیں، ابناء الابناء کو بھی۔ کہا جاتا ہے بنو اسرائیل، کہا جاتا ہے نا، تو بنی اسرائیل میں سارے شامل ہے کہ نہیں؟ ابناء الابناء، ابناء ابناء الابناء وغیرہ ذالک۔ کہا جاتا ہے بنو امیہ، تو سارے اس میں شامل ہے کہ نہیں؟
بنو تمیم سارے اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ یا بنی آدم سارے اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ پوتے پڑ پوتے نکڑ پوتے سکڑ پوتے الآخر پڑ پوتے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ شامل ہے. اس طرح موالی کا لفظ جو ہے نا موالی کے لیے بھی موالی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ابنا بھی اس وجہ سے شامل نہیں ہے کہ نام ان کو شامل ہے، اسم کی وجہ سے شامل نہیں ہے. نہ موالی جو ہے موالی میں اس نام کی وجہ سے شامل ہے کہ موالی کا لفظ موالی کو شامل ہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں. کیونکہ جب ابنا سے حقیقی معنی مراد لے لیے براہ راست اولاد، اور موالی سے حقیقی معنی مراد لے لی براہ راست موالی، تو اب ابنا یا موالی جو ہے نا اس کو لفظ شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ تو جب حقیقت آپ نے مراد لے لی نا تو پھر مجاز تو مراد نہیں لے سکتے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے لفظ میں شرکت کی وجہ سے یہ داخل نہیں ہے امان میں. اصل میں امان میں جو ابنا یا موالی جو شامل ہو گئے نا، داخل ہو گئے ہیں، وہ شبے کی وجہ سے کہ شبہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ ابنا میں ابنا بھی کیا ہو، داخل ہو، موالی میں موالی بھی داخل ہو. اور آپ لوگوں نے پڑھا الحدود تندرع بالشبہات کہ حدود ساقط ہوتے شبہ کی وجہ سے. تو شبہ پیدا ہو گیا، تو جب شبہ پیدا ہو گیا تو اس لیے ہم نے کہا اس شبے کی وجہ سے ابنا بھی داخل ہیں اور موالی بھی داخل ہیں. وصار كالإشارة إذا دعا بها الكافر إلى نفسه يثبت بها الأمان. جیسے کسی نے مثلا کفار کا محاصرہ کیا ہوا تھا، قلعے پہ اونچی چھت پہ کوئی شخص کافر کھڑا تھا، تو نیچے سے کسی نے مسلمان نے اسے کہا نیچے آ جاؤ، اور کہا اترے کا پتہ چل جائے گا تجھے. لیکن صورت کیا کہا تھوڑا نیچے تو آ جاؤ پیارے. آگے کہتے ہیں انزل ان کنت رجلا، تل یہاں پہ پتہ چل جائے گا. اور نیچے آ گیا وہ تو اس کو امان حاصل ہوگا، اس کو امان حاصل ہوگا. سمجھ آگے کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ زبان سے اس نے کہا تھا انزل ان کنت رجلا، اگر تو بندے دا پت ہے تو آ جا تلیا، لیکن صورتاً اس نے جو اشارہ کیا جس طرح انداز میں کیا ہے تو اس سے کیا ہے، یہ ہے کہ وہ اس کو امان دے رہا ہے. تو شبہ پیدا ہو گیا، اس وجہ سے وہ نیچے اتر آئے. تو اس شبے کی وجہ سے اس کو امان حاصل ہوگا. ورنہ الفاظ تو اس نے کچھ اور کہے تھے، الفاظ سے تو نہیں ہونا تھا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ اس نے تو کہا انزل ان کنت رجلا، لیکن شبہ پیدا ہو گیا. تو اگرچہ حقیقت میں امان نہیں، لیکن شبہ کی وجہ سے اس کو امان حاصل ہوگا. تو اسی طرح یہاں پر بھی ابنا یا موالی جو ہے ان کے بارے میں بھی شبہ پیدا ہو گیا. تو اس وجہ سے شبہ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بھی کیا ہو گئے، امان میں داخل ہوں گے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ المبین. یہ کیا سوال ہے جی؟ یا کسی کو سوال آیا؟